السلام علیکم ناظرین، اسلامک لائٹ اسٹوڈیو کے اس چینل میں آپ سب کو کہتے ہیں ویلکم۔ امید کرتی ہوں کہ ہمارے تمام ویورز بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، کیا ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی جھوٹ پر مبنی ہے؟ ترکی کے ڈرامے ارطغرل، جسے اردو میں غازی ارطغرل بھی کہتے ہیں، اس وقت ساری دنیا کا موضوع گفتگو بنا ہوا ہے۔ امریکہ میں اسے بے آواز ایٹم بم یعنی سائلنٹ ایٹم بم کہا گیا ہے۔ مصر اور سعودی عرب میں اسے بین کر دیا گیا۔ کئی علماء نے اسے مسلمانوں کی شاندار تاریخ کہا ہے، جبکہ کچھ علماء اس کا دیکھنا ناجائز اور حرام قرار دے رہے ہیں۔ لیکن عوام کا یہ حال ہے کہ نیٹ فلکس اور یوٹیوب پر سیریز میں ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور ٹی آر پی ریکارڈز کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ گھر گھر کا ہر مرد اور خواتین، حتیٰ کہ بچہ بچہ اس کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے اعتراضات کی، اور بات کرتے ہیں آج کل کے چلتے پھرتے کرداروں کی، کہ کس طرح سے انہوں نے پوری دنیا میں جو افسانوی کردار تھے ان کو حقیقت میں بدل دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جانیں گے کہ کس طرح مسلمانوں کے عہد رفتہ کی یاد دلاتا ہے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی۔ سب سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک فرضی کہانی ہے اور سارے واقعات ڈراماٹائز ہیں۔ یہ بالکل صحیح تجزیہ ہے۔ ارطغرل کا کردار حقیقی تو ہے، لیکن واقعات کو ڈراماٹائز کیا گیا ہے۔ لیکن جتنے کردار موجود ہیں اس ڈرامے میں، سارے کے سارے آج کی دنیا میں چلتے پھرتے کردار ہیں اور سچے ہیں، اور آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو امت مسلمہ کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہیں۔ ویورز، اس سیریل کو غور سے دیکھیے اور اپنے موجودہ حالات پر نظر ڈالیے۔ کیا یورال اور دوگلو جیسے غدار لیڈر بننے اور پاور حاصل کرنے کے لیے دشمنوں سے ہاتھ ملا کر اپنے ہی بھائیوں کو نقصان نہیں پہنچاتے؟ کیا آج عزیز جیسے بیوقوف حکمران موجود نہیں ہیں جن کو یہ بھی خبر نہیں کہ ان کے محل میں ان کی محبوبہ اور ان کے وزیر مسلمانوں کے بیس میں گھسے ہوئے ہیں، جو دراصل عیسائی ہیں؟ کیا نویان اور علانات جیسے منگولوں کی شکل میں اسلام دشمن کفار آپ پر مسلط نہیں ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں؟ کیا گونچا گل، ایوتلان، کلپان جیسی چال باز عورتیں ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہیں؟ کیا سیاح الدین جیسے منافق ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، جو جس کا نمک کھاتے ہیں اسی کی پیٹھ میں خنجر گھونپتے ہیں؟ کیا گمستاکن بہادر بے، باتولین، الفتح کن جیسے جاسوس ہمارے اپنے محلوں میں موجود نہیں ہیں، جو چند سکوں کی خاطر جاسوسی کرتے ہیں؟ کیا ایریز، ٹائٹس اور کارڈنل جیسے دیگر ایسے عیسائی مسلمانوں کو لڑوانے کی عالمی سیاست نہیں کھیل رہے؟ کیا دندر بے جیسے سگے بھائی نہیں ہیں، جو ایک لڑکی کی عاشقی کی نادانی میں خاندانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ ناظرین، یہ سارے کے سارے کردار سچے ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں۔ اگر آج کوئی کردار نہیں ہے تو وہ ہے ارطغرل غازی، جو کبھی باقی تھا، جس کی ہمت، ذہانت اور بہادری کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ ویورز، یہ سیریل دیکھتے ہوئے ہر دل میں ارطغرل بننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یہ ڈرامہ ان تمام غداروں سے مقابلہ کرنے کے لیے تلوار سے زیادہ عقل اور جوش سے پہلے ہوش سے کام لینے کے گر سکھاتا ہے۔ ارطغرل کا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا ہے، اور اسی مقصد کے لیے وہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا اور ہر دشمن کو مار گراتا ہے۔ انصاف کا قیام ہی ایک اسلامی ریاست کو قائم کرتا ہے، اور یہی اس سیریل کا اصل پیغام ہے۔ ہمیں بنیادی طور پر اپنے اصل مقصد کو دیکھنا اور پہچاننا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر موجود ہیں۔ اس دور میں اگر دیکھیں تو ارطغرل سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اس وقت پس رہے تھے، پسپا تھے،
وہ منگولوں کے سامنے یورپیوں کے خلاف، کیونکہ یونٹی نہیں تھی۔ اور آج بھی یہی حال ہے کہ مسلمان پسپا ہیں اور یونٹی نہیں ہے۔ ویورز، ارطغرل نے سب کو اکٹھا کیا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور اللہ کے پیغام کو پھیلایا۔ آج کی صورتحال کو دیکھا جائے تو حال یہ ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں، اور ان کے مار کھانے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پسپا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان احکامات پر نہیں چل رہے جن پر ہمیں چلنا چاہیے تھا۔ ہم اپنی صفوں سے تفریق بازی کو ختم نہیں کر رہے۔ ہم نے اپنی صفوں میں یونٹی نہیں پیدا کی۔ ہمیں یونٹی کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا۔ ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس طرح سے مقابلہ کر سکتے جس طرح ارطغرل غازی نے مقابلہ کیا۔ ویورز، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کس طرح ارطغرل سیریز نے پہلی مرتبہ امریکہ اور یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ویورز، یہی وہ واحد سیریز ہے جس نے آج یہود و نصارہ کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے لایا۔ جس طرح یہ سب اس سیریز میں پیش کیا گیا ہے، آج سے پہلے کہیں اور پیش نہیں کیا گیا۔ مسلمان اگر ٹیکنالوجی حرام نہ کیے ہوتے اور اپنے نصاب سے ہسٹری کو نہ نکالے ہوتے تو ارطغرل جیسے کئی ہیروز کو پیش کر کے ہم امریکہ اور یورپ کو ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کو اسلامی تہذیب کی طاقت اور کارناموں سے قائل کر سکتے تھے۔ ناظرین، اس سیریز نے مثبت سوچ اور ہمت رکھنے والے، بالخصوص اسلامی فلمیں بننے کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو ایک زبردست پیغام دیا ہے کہ اگر آپ خود آگے بڑھ کر حقیقت پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی نے بھی نہیں روکا۔ احتجاج اور فتوے بند کیجیے اور خود اپنے آپ میں اعتماد پیدا کیجیے۔ اگر ہم جو فضول پیسے چیزوں پر خرچ کرتے ہیں ان کی بجائے مثبت کاموں پر خرچ کریں تو ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو ارطغرل بن کر دکھا سکتے ہیں، جو فاسقوں کے ہر جھوٹ کو بے نقاب کر کے دکھا سکتے ہیں اور اسلام کا تصور کروڑوں گھروں میں پہنچا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ تمام تر صورتحال میں میری اس بات سے اتفاق کرتے ہوں گے اور آپ سب خود کوشش کریں گے کہ آپ اپنے اندر سچے اور پکے مسلمان والی خاصیت پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، آمین۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔